دیکھے نا ان کو بھگتنا ہوگا، فلانا کرنا ہوگا. آج وہاں پر بھی کچھ پاکستانیوں کو 2-3 دن پہلے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان کھڑا ہوگا اب ان فیملیوں کے ساتھ؟ ان کو پالے گا، ان کے بچوں کو پالے گا؟ ان کو جو قید کے اندر وہ اذیت بھگتیں گے صرف عمران خان کی جو ہے وہ فساد پرستی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے؟ اب ان کا کیا بنے گا؟ یہی عمران خان کا طریقہ کار ہے. عمران خان کا اصل پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات، اور اگر وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو پھر ہم نہ تمہارے شہید بخشیں گے، نہ ہم تمہارا کوئی اور بندہ بخشیں گے، اور پھر ہم تمہیں ایک گالی بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی، اور ہم اس کو آج بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. غیر آئینی کردار کی بات ہوگی، یقیناً ہم اس کے خلاف بات کریں گے. لیکن عمران خان کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ وہ فوج کو، وہ عدلیہ کو آئین سے تجاوز کرنے کی نہ صرف دعوت دے رہا ہے، ساتھ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم میری ایجنڈے پہ نہیں آؤ گے، اگر میرے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، اگر جو ہے وہ فوج میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر ہم تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور وہ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. شہباز گل نے جو کل پرسوں کہا، اور جو کل ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ بغاوت کی درج کی گئی، آج بہت سارے اسکالر دانشور پوچھ رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے. میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں. کیا شہداء کی توہین کرنا، کیا اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ کیا انڈین میڈیا اس وقت جو بھنگڑے ڈال رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو عمران خان نے کر دکھایا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اپنی وہ پاپولیرٹی کا جو ایک زوم ہے، ان کو جو ایک زوم ہے کہ یہ انٹچیبل ہے، یہ کچھ بھی کہیں گے، یہ کچھ بھی کریں گے، ان کو نہ کوئی پوچھنے والا پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا پیدا ہوا ہے، اور یہ اس ملک میں دندناتے پھریں گے کیونکہ یہ پاپولر بہت ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی فوج سے زیادہ پاپولر ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں. پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار کے اندر جو کام کرتی ہے، ان کے جو شہداء بارڈر کے اوپر یا پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور شہباز گل کو جو آج علیحدہ کیا جا رہا ہے، مجھے افسوس ہوا شہباز گل کو جو ہے وہ آج اکیلے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہوئے آئے نا. عمران خان کھڑا ہو نا آ کے شہباز گل کے ساتھ. عمران خان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، وہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے نام لے سکے، چونکہ نام ہے کوئی نہیں. اور وہی ایکس وائی زیڈ کرونا روتے روتے انہوں نے ضمنی الیکشن جیت لی ہے جو سٹوری وہ سنایا کرتے تھے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ آپ ان کے رینکس کے اندر جو موجود لوگ ہیں، جس کے اوپر پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہے، کس نے ان کو بتا دیا ہے، چند ریٹائرڈ جو ہمارے معزز افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے پاپولر ہیں کہ وہ عمران خان کی خاطر جو ہے وہ بغاوت کرا دیں گے فوج کے اندر. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ایک ادارے کے جو رینکڈ آفیسرز ہیں، جو افسران ہیں، جو چھوٹے سپاہی ہیں، آپ ان کو کہیں ان کے بات نہ مانیں اور آپ بغاوت کر دیں. اس سے بڑی بات کیا پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے کہی؟ یا کوئی کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ اور پھر شہباز گل کو اکیلا کہہ دیا، وہ اس سے لا تعلقی. وہ میں نے دیکھا پرویز الہی صاحب بھی، میں کون جی، میں خام خواہ، وہ بھی آئے، وہ میں نے تو کہا ہے، میں نے بڑا ڈانٹا ہے. شہباز گل تمہاری ڈانٹ سنتا ہے؟ شہباز گل تمہارے انڈر کام کرتا ہے. شہباز جس کے انڈر کام کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے. اور مجھے سننے میں ملا عمران خان صاحب کل سے کسی جو ہے وہ بنی گالا کے کسی جو ہے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تہ خانے کے اندر. عمران خان صاحب جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے کروایا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کروایا ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہے، باقی شہباز گل بول دے گا، فکر مت کریں. جو آپ نے کروایا ہے، جو آپ کا ایجنڈا تھا، جو آپ میٹنگ کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں، جو آپ جو ہے اپنے پارٹی قیادت کو بھی، اور پارٹی قیادت پھر نیچے ارسلان بیٹے کے ذریعے اور باقی بیٹوں کے ذریعے
جو غداری سے جوڑتے ہیں اور وہ جو کیمپین چلواتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فعل تھا غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں تھا، یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا. اور پھر آپ سب جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی. اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو اریسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریک انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک مذمتی بیان، کوئی ایک اعلان لا تعلقی آپ نے دیکھا جس کا جواب نہیں. اور عمران خان نے بھی جو ٹویٹس کل شہباز گل کے حق میں کہی اس میں بھی اس نے شہباز گل کے اعلان سے اعلان لا تعلقی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے، اور مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان برملا اسی بات کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتا ہے. وہ ذرا تھوڑے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے. شہباز گل کا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ان کی زبان کا سٹاپر نہیں ہے، وہ کھل کھلا کے کر دیتے ہیں. اور آج وہ بھگت رہا ہے اکیلا. جب اس کے ساتھ نہ کوئی کھڑے ہونے آیا، جب اس کے ساتھ جو ہے پوری پارٹی لا تعلقی، اور کون خام خواہ وہ پرویز لائی بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. مطلب اللہ کی شان یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیاست، جن لوگوں کی ساری زندگی جن کے رحم و کرم پہ تھی، عمران خان ان کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. عمران خان ان کو کاٹ رہا ہے، اس وقت صرف دوڑ نہیں رہا، ان کو کاٹ رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں کاٹوں گا. تو یہ نہیں ہوگا. عمران خان کی بدماشی سے، عمران خان کے فتنہ فساد سے ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں. نہ پہلے ڈرے تھے جب ہمیں جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا، جب رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی، نہیں ڈرے تھے اور نہیں ڈریں گے. اس وقت حکومت وقت ہیں. حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے محافظ ہیں، ہمیں جو خود باہر آ کر سیاسی بیانات کا جواب سیاست کی زبان میں نہیں دے سکتے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی. اور حکومت پاکستان نے، میں سمجھتی ہوں تھوڑا لیٹ کیا لیکن ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا. اور ان کے اوپر ان کی رسی دراز بہت ہو چکی. اب ان سے فوراً فنڈنگ کا جواب بھی لینا ہے. اب جو اپنے ٹی بوائے کے ذریعے، اپنے آفس بوائے کے ذریعے، میں کسی کو چپڑاسی کہہ کے کسی کی توہین کرنے کی کبھی بھی حق میں نہیں رہی. اب نعمان صاحب جو ہیں، اب جو رفیق صاحب ہیں، ان سب کے اکاؤنٹ میں جن کی 23,000 روپیہ تنخواہ تھی، ان کے اکاؤنٹ میں سے جب جو ہے 70 کروڑ روپے نکلیں گے، سوال تو عمران خان سے ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے بلینک چیک یہ لکھوا لیا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم پیسے کہاں جاتے تھے. یہاں جاتے تھے پیسے. یہ جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں نا چند شرپسند فساد ارسلان بیٹے جیسے، یہ بیٹھ کر ہماری قوم کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. یہ ان کو جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں. اور جو ہے جب بات نہ بنے تو پھر غداری سے جوڑ دیتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور بشرا بیگم سے بھی، کیونکہ بشرا بیگم سے اب میں سوال پوچھ سکتی ہوں. جب وہ ارسلان بیٹے کو غداری سے جوڑنے کے آرڈر دے سکتی ہیں، جب وہ ان کو سیاسی انسٹرکشنز دے سکتی ہیں، تو پھر ان سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی، آج شہباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ آج شہباز گل کی ہوئی جو ہے، جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی، اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ بشرا بیگم صاحبہ، یہ ہے غداری.